ہاں جی، واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ واؤ ساکن ہے۔ تو جب واؤ ساکن ہوتا ہے تو اس پہ غور کیا جاتا ہے کہ اس پہ اب کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن پہ ضرور آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ اس پہ قاعدہ کون سا جاری ہونا ہے۔ اب غور کیسے کریں گے کہ واؤ ساکن سے پہلے حرف کو دیکھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے جو عین ہے اس پہ اعراب کون سا ہے، یعنی کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش ہے، کیا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، جیسے کہ یہاں زبر آئی ہے، اب یہاں زبر آئی ہے تو ہم یہاں پہ صرف زبر والا قاعدہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، ٹھیک ہے، اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے واؤ ساکن کے اس سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ کس کو؟ عین کو۔ کیسے پڑھیں گے؟ عین واؤ زبر آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کو نرمی سے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آؤ، کھینچ کے نہیں پڑھنا، کیسے؟ آؤ، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وافر آؤ، وافر آؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو واؤ ہوتی ہے، عربی کا جو واؤ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہونٹوں سے پڑھنا ہے، دانتوں سے ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ واؤ زبر وا، ٹھیک ہے، وا۔ فا کے نیچے زیر آ گئی ہے، آگے رو کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس جزم کی وجہ سے اس رو کو رو ساکن کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے گی ہم نے کہنا ہے کہ یہ ساکن ہو گیا۔ اب یہ رو کے اوپر آئی ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ رو ساکن ہے۔ تو جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب ہم نے فا کو رو ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رو کے اوپر زبر یا پیش آئے تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، اگر رو کے نیچے زیر ہو تو اس رو کو باریک کرتے ہیں۔ جب یہ رو ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نہ کوئی زبر، نہ زیر، نہ پیش، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو موٹا باریک کیا کیا جائے گا؟ تو اس کو موٹا باریک کرنے کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو ہم نے دیکھا ہے پیچھے والے حرف پہ زیر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے زیر ہے اب ہم نے رو کو باریک کرنا ہے۔ اگر پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو ہم اس کو موٹا کریں گے، پیچھے اگر زیر ہے جیسے کہ اب ہے تو اس کو ہم نے باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فا رو زیر فیر، وافر، عین کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر جزم آ گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ واؤ ساکن ہو گیا، عین کو واؤ ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملاتے ہوئے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب واؤ ساکن ہوتا ہے یا یا ساکن ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ غور کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، یہ واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عین واؤ زبر آؤ، ٹھیک ہے، کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آؤ، وافر آؤ۔ نون کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون زبرنا، وافر آؤنا۔ ہاں جی، دال کے نیچے زیر ہے،
آگے یا بھی ہے، یہ الف بھی ہے، آگے جو لام ہے اس کے اوپر جزم ہے. ہم نے جو عربی پڑھنا ہے نا آگے دیکھنا ہے کسی کے اوپر جزم آئی ہے یا نہیں آئی. آگے جب یا دیکھا ہے تو یا کے اوپر تو کچھ اعراب ہے ہی نہیں، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ کچھ جزم. الف دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہیں آیا. اب آگے دیکھا ہے تو آگے کیا ہے، لام کے اوپر جزم ہے. یہ جو ہے نا یہ لام جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا وہ لام الف، ٹھیک ہے، یہ لام ہے، اس کے اوپر آگے جزم. اب ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تو یا پڑھنا ہے نہ ہی الف، ہم نے زال کو لام ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا لام ساکن. اب ہم نے زال کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن لام کو ہلانا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اکثر پڑھنے میں لام کو ضرور ہلا دیتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے، را لام زیر ذل، ٹھیک ہے، ذل ایسے ہرگز نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے، ذل، کیونکہ ہلانے والے حروف وہ جو ہم نے پڑھے ہیں حروف قلقلہ ہیں، بس وہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حروفوں کو نہیں ہلاتے. ہاں جی آگے دیکھیں، یہ ہے الف جو ہم نے لام الف پڑھا تھا، ٹھیک ہے. الف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے. تو الف کے اوپر زبر آئے، الف کے نیچے زیر آئے یا پیش آئے یا جزم آئے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. اب الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف کو ہم نے حمزہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی حمزہ کو اب ہم نے واؤ کے ساتھ کیوں ملانا ہے، واؤ کے اوپر کیا آ گئی ہے، جزم، تو واؤ ہو گیا واؤ ساکن. اب واؤ ساکن ہم نے کیا کہا تھا کہ واؤ ساکن ہو یا ساکن ہو ہم نے اس پہ غور ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ گئی ہے، زبر. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس پہ کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے، لین کا. اس پہ کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے، لین کا. تو لین کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو پھر لین جاری ہوگا، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو پھر مد والا قاعدہ جاری ہوگا. تو اب یہاں پہ زبر ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، لین والا قاعدہ. کیسے، حمزہ واؤ زبر آؤ، ٹھیک ہے. تا کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر. آگے آ گیا ہے الف، ٹھیک ہے. الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب ہم نے تا کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. تو کیسے لمبا کریں گے، تا الف زبر تا او تا، بس اتنا سا، یعنی کہ ایک الف کے برابر. آگے ہے دال. دال کے نیچے کیا آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے. تو دال کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، دال زیر دی او تا دی. ہاں جی اب اہم بات جو ہے وہ ہے وقف. تو وقف کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہا تھا کہ وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جزم آ جائے. جیسے یہ والی جزم ہے نا، اگر آخر والے حرف پہ ہو تو اس کو ویسے کا ویسے رہنے دیتے ہیں. اگر یہ جزم نہ ہو تو پھر اس کو ہم نے خود بخود یعنی جزم بنا دینا ہے، ساکن حرف کو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. جزم آئے تو تب حرف ساکن ہوتا ہے نا. تو وقف کی صورت میں اگر وہ جزم والا حرف نہیں ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، جب ہم اس کو ساکن کریں گے جو ساکن ہوا ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ ساکن ہونے والا حرف ہے کون سا. تو ساکن ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے دال. تو دال کن حرفوں میں سے ہیں، حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، اس پہ حروف قلقلہ کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. تو قاعدہ کیا ہے اس کا کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہلا کے پڑھتے ہیں. ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ آواز کو لے جانے کے بعد واپس لے کے آنا، ٹھیک ہے. اس کو ہلانا کیسے، آگے وقف اوتاد اوتاد، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کو ہلا دیا، بالکل ساکن نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے. ہاں جی مکمل آیت کا ہم نے کر دیا ہے توڑ. اب ہم نے اس آیت کا کرنا ہے جوڑ، یعنی کہ روانگی. جیسے ہم قرآن پاک کو روانگی سے پڑھتے ہیں تو چلیے اب ویسے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ہم سب کو قرآن پاک ہر سننے والے کو پڑھنا آسان لگے اور اچھا لگے، پڑھنے کا طریقہ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرعون ذی الأوتاد
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ